کیا پاکستان میں ایسی بحث ہو رہی ہے، ایسے موضوع زیر بحث آ رہے ہیں جو ایک عام آدمی کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں؟ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے تعلیم۔ السلام علیکم ویئرز، میں ہوں ہما بقائی، آپ سے مخاطب مائٹ یونیورسٹی سے، اور ہم نے ایک یہاں سیریز شروع کی ہے ایسے ڈائیلاگس کی جو آپ عموماً میڈیا پہ نہیں دیکھتے، کیونکہ یہ پالیسی اورینٹڈ ہیں، یہ سلوشن اورینٹڈ ہیں، اور ان چیزوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جو عمومی طور پر لوگ بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ انتہائی ضروری ہیں اس معاشرے کی بقا کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے۔ کیا پاکستان میں ایسی بحث ہو رہی ہے، ایسے موضوع زیر بحث آ رہے ہیں جو ایک عام آدمی کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں؟ ہماری منشا مرضی یہاں یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بلائیں جو عام آدمی کی بقا سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں اور اس پہ بات کر کے آپ کو بھی آگاہی دینا چاہتے ہیں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے تعلیم۔ لیکن تعلیم جو ہے وہ بہت پھیلا ہوا سبجیکٹ ہے، اور اس میں ایک کمپوننٹ ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ اس وقت ایک کنسنسس ایمرج ہوا ہے ڈیولپنگ ورلڈ میں بھی اور ڈیولپڈ ورلڈ میں بھی کہ جو اکنامک گروتھ کی ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، اور اگر آپ کو اسکل بیسڈ پاپولیشن کو آگے لے جانا ہے تو آپ کو اس پہ فوکس لانا پڑے گا۔ اور یہ جو ایک ہمارے یہاں مائنڈ سیٹ بن گیا ہے نا کہ ہر بچے کو یونیورسٹی جانا ہے، ہر بچے کو ہائر ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، اس کو بہت لوگ اب کاؤنٹر پروڈکٹیو کہتے ہیں۔ اب یونیورسٹیز میں بھی ایک ٹیکنیکل سٹریم ہے اور انٹرپرینورشپ کے حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے۔ مائٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو اسی فوکس کے ساتھ اس وقت کراچی کے لینڈسکیپ پہ آیا ہے۔ میرے ساتھ ایسے تمام لوگ موجود ہیں جو بقا سے بھی جڑے ہوئے ہیں عوام کی، اور تعلیم سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کے حوالے سے تقریباً اپنی زندگی وقف کر دی ہے، وہ وہاں کام کرتے ہیں۔ تو وداؤٹ فردر اڈو میں آپ کو انٹروڈیوس کراتی ہوں اپنے ایک انتہائی آگست پینل سے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر فیصل مشتاق، جو پریزیڈنٹ ہیں اس یونیورسٹی کے بھی، لیکن اس لیے ہم نے ان کو یہاں نہیں بلایا۔ اس لیے ہم نے بلایا ان کو کہ ایک تو تعلیم کے شعبے سے اور اس سے جڑے ہوئے ہیں کوئی پچھلے 35 سال سے۔ دس از اے فیملی دیٹ از انویسٹڈ ان ایجوکیشن۔ پھر وہ ممبر رہے ہیں نیشنل کیریکولا کونسل کے، اور سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے کیا مسائل ہیں پاکستان میں اور اس کو کس طرح ری انوینٹ کرنا چاہیے۔ I also have the honor and pleasure of having Mr. شاہد عبداللہ۔ آپ نام جانتے ہیں، آپ جو لوگ سمجھتے ہیں اس پورے سینیریو کو، وہ ان کا کام سے بھی واقف ہیں۔ ہنر فاؤنڈیشن کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں، which is a non-profit organization جو سلوشنز لائیولیہڈس کے لیے پیدا کرتا ہے۔ پھر ٹی سی ایف کے بھی فاؤنڈنگ ممبرز سے ہیں، اور بہت لوگوں کو شاید نہیں پتہ، مجھے بھی نہیں پتہ تھا، جو ہماری انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر ہے اس کے بھی فاؤنڈنگ ممبر ہیں۔ تو جب ایسے لوگ کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آگاہی جس طور ملتی ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہمارے ساتھ مفتی ابراہیم صاحب تشریف رکھتے ہیں، ممبر مدارس بورڈ گورنمنٹ آف سندھ اور کوآرڈینیٹر ہیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان۔ دونوں بہت امپورٹنٹ پوزیشنز۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے مفتی صاحب اس پینل میں کیا کریں؟
اسماعیل نے مفتی صاحب کو اس لیے ہم نے زحمت دی کیونکہ آج ہمارا فوکس صرف ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے، آج ہمارا فوکس ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو مدارس میں انٹروڈیوس کرنا کیوں ضروری ہے اور یہ کس قدر فعال ہو سکتا ہے اس پورے انسٹیٹیوشن کو ملک کے لیے، قوم کے لیے، معاشرے کے لیے فعال بنانے کے لیے، اس طور کہ یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن نہ ہو جو صرف مساجد تک محدود ہے، بلکہ یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہو جو ایک اکنامک کنٹریبیوٹر کے طور پہ ایمرج ہو، اور وہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ آپ دونوں اس کو اس طور سمجھتے ہیں۔ اگر میں ڈاکٹر فیصل صاحب کی اجازت سے گفتگو شروع کروں، ڈاکٹر فیصل آپ تعلیم کے ساتھ منسلک رہے ہیں، آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بارے میں ویسے کبھی کوئی سوچ ہے، کچھ آپ نے سوچا اس کے بارے میں، کوئی کام کیا؟ دیکھیے، سارے جو دنیا کے اندر معاشرے ہیں اور جو کنٹریز ہیں انہوں نے تو ترقی ووکیشنل ایجوکیشن پہ کی ہے۔ اس کو آپ ٹیکنیکل کہہ لیں، ووکیشنل کہہ لیں، یہ بیسیکلی اسکل سینٹرک ہوتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں بھی جیسے پرانے وقت میں ہمارا میٹرک ٹیک ہوتا تھا اور ایف ایس سی ٹیک، یہ چیزیں ہمیں بحال کرنی ہیں، میٹرک ٹیک اینڈ ایف ایس سی ٹیک۔ جرمنی کی پورا تعلیمی نظام ایک انڈسٹریلائزڈ معاشرہ ہے جرمنی، اور جرمنی کے اندر سب سے زیادہ انڈسٹریل اینڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے۔ اس کی میجر وجہ ان کے تعلیمی نظام کے اندر بچوں کو ٹیکنیکل اور ووکیشنل پاتھ وے بھی ملتا ہے اور اکیڈیمک بھی پاتھ وے ملتا ہے، اور یہ چوائس دونوں بہت ریسپیکٹیبل چوائسز ہیں۔ میں تو بحیثیت ایجوکیشنسٹ اور بحیثیت ممبر نیشنل کریکولم کاؤنسل یہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ کہتا ہوں کہ پرچوں کا نہیں کرنا چاہیے اب چرچا، اور قوموں کو نہیں کرنا چاہیے اس پہ خرچہ۔ ایگزامینیشن از ناٹ دا وے فارورڈ، اسیسمنٹ، اسائنمنٹس، ووکیشنل اینڈ اسکلز ایجوکیشن از دا وے فارورڈ۔ اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں جیسے پاکستان، جس کے اندر بہت بڑی یوتھ بلج ہے، اس کے اندر کبھی بھی مین سٹریم جاب امپلائمنٹ سے مسئلے کے جو سوشل اینڈ جو کمیونٹی پرابلمز ہیں اور جو اکنامک ایشوز ہیں ان کا حل نہیں نکلتا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں تو ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ تو نیشنل ایمرجنسی اور نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان کو افراتفری سے نکلنا ہے، پاکستان کو دہشت گردی سے نکلنا ہے، پاکستان کو ان امپلائمنٹ سے نکلنا ہے، اور پاکستان کو اگر غربت کا خاتمہ کرنا ہے اور معاشرے میں عدل لے کے آنا ہے، تو ہمارے نصابی اور غیر نصابی جو نظام ہے اس کے اندر میٹرک ٹیک اور ایف ایس سی ٹیک، ان امپلائمنٹ کے جو سمجھیے ادراک ہے وہ بھی اس میں موجود ہے میجر۔ یہ تو اٹ از ناٹ جسٹ کہ بھئی مین سٹریمنگ کے لیے، جو ہمارا جتنے بھی سلوشنز ہیں وہ لوکل ہیں۔ سو تعلیم ہمیشہ کمیونٹی کے مسائل کے لیے ہوتی ہے، اور تعلیم جو ہوتی ہے ہر کمیونٹی کی، گلگت بلتستان کی ڈیزائر اور ریکوائرمنٹ اور ہے اور گوادر کی اور ہے۔ سو جو لوکل ووکیشنل اور اسکل ایجوکیشن ہے، چاہے وہ ووڈ کرافٹ ہو، چاہے وہ فشری اینڈ مائننگ ہو، اس کے بہاف کے اوپر یہ کام ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر ہم نے کیا دیکھا، ڈاکٹر، انجینئر اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اس سے زیادہ ہم باہر ہی نہیں نکلے۔ ابھی ہم پچھلی ایک دہائی کے اندر انٹرپرینورشپ پہ دیکھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ انٹرپرینورشپ کو بھی سمجھ نہیں سکتے۔ وہ سوچتے ہیں شاید انٹرپرینور کا مطلب ہے کاروبار کرنا اور پیسہ کمانا۔ اس کاروبار کا کیا فائدہ جو معاشرے کو نفع نہ دے سکے؟ سو دا ریئل امپیکٹ آف اینی بزنس از دیٹ اٹ شوڈ پروفٹ دا سوسائٹی، not just profit the company۔ تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ڈاکٹر فیصل اب ٹیک ایجوکیشن میں بھی انویسٹ کریں گے۔ تو یہ جو آپ یونیورسٹی جہاں بیٹھی ہیں، یہ ایک نان پروفٹ فاؤنڈیشن اینڈ ٹرسٹ ہے، اور اس کا مقصد ہی پاکستان کے اندر انٹرپرینورشپ اینڈ اسکل ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا۔ تھینک یو سو مچ شاہد صاحب، آپ نے تو ہاتھ گندے کیے ہوئے نا، آپ نے تو بہت عرصے سے یہ کام کیا۔ ٹھیک ہے، تعلیم کے لیے تو ہم ہر وقت کہتے ہیں وہ بہت بڑی ضرورت ہے، کیا تعلیم میں یہ اسٹریم اس طور انٹروڈیوس کرنا جس طرح جرمنی میں ہے، اور پھر اپنے مدارس کو اس کے اندر لانا، یہ ضروری ہے ہمارے لیے، اور یہ کون سے مسائل کو حل کرے گا؟ آئی تھنک بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اینڈ ڈاکٹر فیصل آئی تھنک ہیز سیڈ اٹ آل، اٹ واز میوزک ٹو مائی ایئرز جو بھی انہوں نے بات کی ہے۔ اور ایک چیز تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری پاپولیشن، ہم روتے رہتے ہیں کہ جی اتنی زیادہ ہو گئی پاپولیشن، الحمدللہ زیادہ ہوگی۔ آپ ان کو جتنا ان کو سکلز سکھا دیں گے، اس وقت تو جرمنی کہتا ہے کہ ہمیں 3 ملین ٹیکنیکل لوگ چاہیے، جاپان از سیئنگ the same، بالکل جہاں جہاں ایجنگ پاپولیشنز ہیں، ایجنگ پاپولیشن ہے، پورا یورپ جو ہے، جی تو آئی تھنک پاکستان از دا ون ہو آر گوئنگ ٹو سپلائی آل دس۔ اور
اور ہر بچہ جو ہے جو اسکول جاتا ہے اس کا رجحان سب کا ایک نہیں ہوتا رجحان. میرا جیسے پڑھائی میں نہیں تھا رجحان, سو ہینس میں آرکیٹیکٹ بن گیا. اچھا خاصا پڑھا پھر بھی شاید تو نہیں پڑھا وڑھا کچھ نہیں, بٹ اٹ واز ایک فیلڈ ہی الگ ہوتی ہے. جیسے میں نے ابھی آپ سے انڈس ویلی اسکول کی بات کر رہے تھے, وہاں بھی ایک دوسرے طور پہ ہنر سکھایا جا رہا ہے, چاہے وہ ٹیکسٹائل ڈیزائن ہو, چاہے وہ کمیونیکیشن ڈیزائن ہو, یا فائن آرٹس ہے, ہر چیز فائن آرٹس, آرکیٹیکچر. اب ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ کھادی جو ہے جتنا کنٹریبیوٹ اس نے ماشاء اللہ کیا ہے پاکستان کو اور نام بنایا ہے پاکستان کا, سارے جو اس کے فرام دا فاؤنڈر ٹو ایوری ورکر آؤٹ دیئر is a product of Indus is a Valley. product I of know. Indus Valley. جی. الحمدللہ they have made a mark. بہت آرکیٹیکٹس ہیں جو آپ کی پوری ٹی وی انڈسٹری ہے یا جو بھی. مجھے آپ آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ, میرے خیال یہاں کنسنسس ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن اہم ہے, لیکن اگر میں اس ٹیکنیکل ایجوکیشن کو ریلیجیس انسٹیٹیوشنس کے ساتھ جوڑوں, وہاں پہ جو گیپ ہے, ایک تو ایجوکیشن گیپ ہے, اسکل گیپ بھی ہے, تو آپ کے خیال میں وہ برجنگ کیسے ہو جی سکتی ہے؟ یہ میں ابھی بتا رہا تھا کہ ملیشیا ہم گئے سیکھنے کہ وہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن کیسے ہوگی یا کیسے ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت آسان ہے, ہمارا ہر مدارس جو ہے اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کمپلسری ہے. تو کہنے کہ ہمارے پاس تو اتنے بچے آٹومیٹکلی مل گئے کہ ہمیں کوئی زیادہ اسکول کھولنے کی ضرورت نہیں ہو, اس لیے کہ مدارس جتنے بھی ہیں ان کے پاس جگہ ہوتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی اور پھر ایک جو بہت اچھی چیز ہے کہ ان کے پاس فائنانسز کی بھی کمی نہیں ہوتی. الحمدللہ That's critical. جی الحمدللہ ان کو کافی پیسے مل جاتے ہیں یہ سب چلانے کے لیے, اور یہ سب یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. یہ تو میرے حساب سے میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ دین سکھا رہے ہیں وہاں تو ایمان بھی سکھا رہے ہیں وہاں. اگر کارپینٹر وہاں سے نکل رہا ہے تو وہ ایتھیکل بھی ہوگا, ایماندار کارپینٹر یا ایماندار الیکٹریشین اور اینی آف دیز فیلڈز, تو وہ تو یہ ملک ہی بدل جائے گا. بدل جائے گا. مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے, کیونکہ عمومی طور پہ جب کسی بھی بدلاؤ لانے کی کوشش کی جاتی ہے بالخصوص مدارس کے کیریکولا میں, تو ایک ریزسٹنس ہوتی ہے. مطلب انلائٹنڈ مفتیز بھی ہیں آپ جیسے, لیکن کچھ لوگ اس کو ریزسٹ بھی کرتے ہیں. آپ کے خیال میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے مدارس میں ایپیٹائٹ ہے, وہ چاہیں گے, اپنے دروازے کھولیں گے اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور مجھے مدارس کے آپ کو مائٹ یونیورسٹی نے مدعو کیا ہے آپ. اور مدارس کے حوالے سے میں جن امور پر آپ پر بات کرنا چاہوں گا اور جو ہمارے دینی مدارس و جامعات میں جو ایجوکیشن دی جا رہی ہے اس کو میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے اجاگر کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خادم ہوں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا کوآرڈینیٹر ہوں. ہمارے یہاں پورے پاکستان میں 24,000 کے قریب مدارس ہیں جن کی ایفیلیشن وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ہیں, لیکن 24,000 مدارس میں کتنا بچہ ہوگا؟ اب میں بتا, اس کی مجموعی طور پہ تعداد جو ہے ہمارے پاس 25 لاکھ ہے. 25 لاکھ بچہ آپ کے مدارس میں ہے جی, جو رجسٹرڈ مدرسے جی رجسٹرڈ مدرسے ہیں جو وفاق المدارس کے ساتھ جن کی ایفیلیشن ہوئی ہوئی ہے. 25 لاکھ اسٹوڈنٹ بوائز اینڈ گرلز دونوں وہ اس وقت پڑھ رہی ہیں, اور یہ تمام تر تعلیم فی سبیل اللہ دی جا رہی ہے. اب اس میں ایجوکیشن کیا ہے؟ ایجوکیشن آپ یہ شروع کریں گے مڈل سے لے کر میٹرک, میٹرک کے بعد ایف اے کے بعد بی اے کے بعد ایم اے, آپ ماسٹرز تک لے جاتے ہیں ماسٹر تک, بچوں کو؟ اسلامیات تک. جب ہمارا بچہ یعنی کہ طالب علم یا طالبہ جب یہ ایم اے پورا کر لیتی ہے اسلامیات میں, تو ہائر ایجوکیشن اس کو ایک ایکویولنس لیٹر جاری کرتی ہے کہ ہی ایکول ٹو ایم اے. پھر اس کے بعد ہم 2 یا 3 پرچے دے کر کراچی یونیورسٹی, پاکستان کی کہیں بھی یونیورسٹی ہوگی, وہ اس کو ڈگری دے دے گی. ہمارے یہاں جی اب مدارس کے اندر میٹرک کی تعلیم لازم ہو گئی ہے. یعنی کہ کوئی اگر مدرسے کے اندر دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے آئے گا, میں بھی مسٹ
اس طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ اس کہ نے وہ میٹرک میٹرک کیا ہو. تک. میں آپ کو یہاں روکوں گی. ابھی ڈاکٹر فیصل نے ایک بات کہی تھی کہ ہمارے یہاں ایک چیز ہوتی تھی ٹیک میٹرک اور ٹیک انٹر. تو آپ نے کبھی سوچا کہ یہ جو اتنی تعداد ہے بچوں کی, ان کو صرف میٹرک نہ کرایا جائے, ٹیک میٹرک کرایا جائے, ٹیک انٹر کرایا جائے؟ اصل میں آپ کو بتاؤں, ہمارے یہاں جو ہماری سمت کا تعین ہے نا, وہ ایک عالم دین بنانا ایماندار ہے. جیسے شاہد صاحب نے فرمایا کہ مدرسے کے اندر سے بچہ تو پیدا ہو جائے گا, کارپینٹر اگر بنانا ہے وہ پھر آپ کی بات پہلے وہ مولوی بنے گا ایماندار. ایمان شرط ہے. ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتا؟ ساتھ ساتھ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ جو ہم لوگ تعلیم دیتے ہیں وہ اتنی ہائی پروفائل تعلیم ہوتی ہے. اس کے اندر احادیث پڑھائی جاتی ہیں, اس کے اندر منطق پڑھائی جاتی ہے, اس کے اندر ادب پڑھایا جاتا ہے, اس کے اندر فلسفہ پڑھایا جاتا ہے, اس کے اندر فقہ پڑھائی جاتی ہے, اصول حدیث پڑھائی جاتی ہے, اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے. اتنے علوم دیے جاتے ہیں کہ اگر وہ طالب علم اس کو سمیٹ لے تو سمجھ جائے کہ بیڑا پار ہو گیا ہے. البتہ یہ ضروری ہے. آپ سے گزارش یہ ہے, آپ نے جو فگر دیا وہ 25 لاکھ جی لوگوں بالکل. بچوں کا ہے نا. 25 لاکھ بچے جو ہیں, ان کو کل جب یہ آئیں معاشرے میں تو انہیں معاشی طور پر اپنے آپ کو کم از کم سنبھالنے کی ان میں وسعت ہونی چاہیے. ان کے پاس ایسی کوئی اسکل ہونی چاہیے کہ یہ اپنا بھی خرچہ اٹھا سکیں اور اپنے خاندان کا بھی. تو اس حوالے سے کوئی سوچ موجود ہے؟ ہمارے یہاں یہ ماحول ہے. میں آپ کو جو بات بتا دوں کہ ہمارے یہاں آپ صرف اس چیز کو ماحول کو مد نظر نہ رکھیں کہ مدرسے کے اندر سے صرف عالم بن کے نکلتا ہے. جب یہ بچہ نکل رہا ہوتا ہے اور جس کے اندر گٹس ہوتے ہیں وہ ڈبل ایم اے کر کے نکل رہا ہوتا ہے, دنیاوی تعلیم کا حصول ساتھ ساتھ کر رہا ہوتا ہے. اگر اس نے وفاق المدارس کے ثانیہ کا امتحان دیا ہوتا ہے, یعنی کہ جس کو ہم میٹرک لیول پہ کہتے ہیں, تو وہ پھر ایس ایس سی پارٹ 1 پارٹ 2 کراچی بورڈ سے بھی دے رہا ہوتا ہے. ویری گڈ. پھر وہ ایف اے کا امتحان بھی دے رہا ہوتا ہے. یعنی کہ جو دنیاوی ایجوکیشن ہے, جب وہ مدرسے سے نکل رہا ہوتا ہے تو ایک نوعیت ایسی بھی آ جاتی ہے کہ کراچی یونیورسٹی سے باقاعدہ وہ پیپر دے رہا ہوتا ہے, وہ ڈبل ایم اے کر کے نکل رہا ہوتا ہے. بہت عمدہ بات. یہاں پہ میں یہ جو آپ کی اتنی عمدہ اسپریڈ ہے, اس میں آپ کے یہاں یہ سوچ موجود ہے, یا اگر آپ کو اپروچ کیا جائے یا شاہد صاحب جیسے لوگ یا ڈاکٹر فیصل جیسے لوگ آپ کے پاس آئیں کہ ہم ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دیں گے, تو کیا مدارس اپنے دروازے اس کے لیے کھولیں گے تاکہ اسکل بھی مل جائے نا؟ میں آپ کو میں ایک بات آپ پر واضح کر دوں. ہمارے یہاں مدارس کے اندر جو تعلیم ہوتی ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ آج کل جو دنیاوی امور کے اندر جو چیزیں رائج ہیں, مثال کے طور پہ بینکنگ کورس کرائے جا رہے ہیں. اچھا. میں آپ کو بتا دوں اتنے بہت سارے ادارے موجود ہیں جو باقاعدہ اسکالرشپ دیتے ہیں. جی, اسکالرشپ دیتے ہیں اور یہی طالب علم اس اسکالرشپ کے تھرو آگے جاتے ہیں. جی, ہمارے یہاں دنیاوی اسلامک ایجوکیشن بینکنگ دی جاتی ہے. فائنانس والے کورسز ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ بنا ہوا, ماحول بنا ہوا ہے, مولوی کا کام صرف مسجد اور مدرسے تک ہے. تو اسی پرسیپشن کو ختم کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں. جی, ٹھیک ہے, ادنا سا طالب علم ہوں, لیکن علوم دین کے ساتھ ساتھ حصول دنیاوی علم بھی ہمارے پاس موجود ہے. بالکل. لیکن میرا جو اپنا ٹریک ہے نا, وہ میں نہیں چھوڑوں گا. بالکل سر. میں ایک عالم ہوں, خادم ہوں, میرا کام ہے نماز پڑھانا, اسپیچ دینا اور معاملات ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو اصل میرا ہے نا وہ تو رہے گا, لیکن جو اسکل آپ ڈیولپمنٹ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں یہ پھر دوسرے پیرائے پر ہونی چاہیے. لیکن ہونی چاہیے. آپ لوگ اس کی وجہ یہ ہے کہ دور حاضر کے اندر چلنے کے لیے دور کے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے. بالکل. اور دیکھیں یہ 25 لاکھ بچے ہیں, کل یہ 25 لاکھ اکنامک ایجنٹس بھی بن سکتے ہیں نا. بہت ضروری ہے دین کی تعلیم, لیکن دین اور دنیا ساتھ لے کے چلنا چاہیے. شاہد صاحب, یہ لوگوں کا ماحول ہے نا کہ یہ صرف غریب بچے آتے ہیں. ہمارے یہاں ایسے بچے آتے ہیں فیملی اور رچ, وہ جو بہت اچھی بات ہے, بڑی بات ہے, نمبر 1 بات. اچھی اور بات. ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ دنیاوی ان کے پاس بڑی ڈگری ہوتی ہے, ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, انجینئرز بھی ہوتے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ جی ابھی تکمیل علم نہیں ہوا, ہم اثر نو, پھر وہ عالم بھی بنتے ہیں. ماشاءاللہ, بہت عمدہ بات ہے, زبردست بات بتائی آپ نے. ڈاکٹر فیصل, یو بینگ این ایجوکیشنسٹ, اور آپ نے کہا کہ کی ہے اکنامک گروتھ کے لیے کہ ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اسٹریم کو زیادہ اسٹرینتھن کریں. آپ نے جرمنی کی بھی اگزامپل دی. اگر ایز این ایجوکیشنسٹ میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ اتنی امپورٹنٹ کمیٹی کے ممبر ہیں, کہ یہ جو ہماری مدارس ہیں اور جو والیوم آپ نے مجھے بتایا, اور یہ تو تمام رجسٹرڈ, اس والیوم کے لیے ایز این ایجوکیشنسٹ آپ کے ذہن میں کیا ہے, بالخصوص ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے؟ دیکھیے, پہلی تو چیز یہ ہے کہ اس میں نے بہت ریسرچ کی ہے اور بہت پڑھا ہے کہ یہ مدارس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل لابی تھی پاکستان میں کہ یہ پاکستانی مدارس کیا کرتے ہیں. تو مدارس تو پاکستان کی قومی سلامتی کی خدمت کر رہے ہیں پاکستان میں, یہ میں آپ کو بتا دوں.
یہ شروع اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک تو دنیاوی اور دینی تعلیم کا حصول, اس کے ساتھ جو ہے ان کو ایک سبجیکٹ سے سٹیزن بنانا. یہ پاکستان کی پاورٹی ایلیویشن اور جو سوشل اکنامک پراسپیرٹی نیٹ ہے, جو ہمارے گھرانے جو کہ بہت سارے بچوں کو افورڈ نہیں کر سکتے, وہ بھی اپنے بچوں کو اکنامک مین سٹریم کے لیے ان کو وہاں کا مدرسے کا شیلٹر دیتے. مدرسوں کی اگر مدارس کی ہسٹری دیکھی جائے تو اس طرح تو ترکی کے صدر اردوغان صاحب بھی ایک مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور پاکستان میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مدرسے سے پڑھے ہیں. تو نیشنل کریکولم کاؤنسل میں نے دیکھا کہ کچھ جو ایک سرٹن مائنڈ سیٹ کے ایلیٹ پرووائڈرز تھے, ان کی تھنکنگ اور تھی, جبکہ مدارس کے نمائندوں کی تھنکنگ زیادہ انکلوسیو اور حب الوطن تھی. تو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو مدارس ہیں وہ پاکستان کی قومی سلامتی, ہماری پاورٹی ایلیویشن اور سوشل اکنامک پراسپیرٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. اب آ جائیں تعلیم اور تخلیق اور تشریح. تو دینی تعلیم ان کا مینڈیٹ ہے. اب ساتھ دنیاوی تعلیم کی وہ بات کرتے ہیں. دنیاوی تعلیم کے اندر جو سکلز ہے وہ کامن ڈینومینیٹر ہے, جس کو مفتی صاحب دور حاضر کہہ رہے ہیں. دور حاضر کے جو مسائل ہیں وہ سکل سے حل ہوں گے. ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بلاک چین اور اے آئی ابھی نہیں چاہیے, لیکن جو اس میں ایشو ہے وہ ہے پرسیپشن کا. پاکستان میں یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ جو ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن ہے یہ خالی کارپینٹر, پلمبر اور الیکٹریشین بنائے گا. لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ گیم جو پوری ہماری سی پیک کی ہے, اس میں نیوٹریشن, اس پہ جو فوڈ اینڈ ریسٹورنٹ ہے, اس پہ ہاسپٹیلٹی, ٹریول اینڈ ٹورزم, اس میں گائیڈ, آن لائن اپلیکیشن, اور سب سے زیادہ جو ویلتھ کریٹ ہوئی ہے وہ تو ہوئی جو ہمارے اسلامک اور قرآنک ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے تھے. ڈیجیٹل قرآن, ڈیجیٹل جو ہماری تشریح ہے, اور جو ہم نے جس طریقے سے اس کو مذہب کو اسکیل کرنا ہے اور میسج کو پہنچانا ہے. تو اس میں جو میں سمجھتا ہوں وہاں تو پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹر ایجوکیشن بھی آ گئی نا مفتی صاحب. ساری آ گئی ہیں, لیکن یو سی یہ ایک فنکشن ہونا چاہیے کہ حکومت کو 18ویں ترمیم کے بعد میٹرک ٹیک اور ایف ایس سی اور ایف اے ٹیک کو بحال کرنا چاہیے. مدارس کو آپشن دینی چاہیے کہ بھئی یہ آپ کا جو مینڈیٹ ہے دینی تعلیم, اور دینی تعلیم کے ساتھ آپ اسکل ایجوکیشن چوز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دنیاوی تعلیم. اب انگلش, میتھس اینڈ سائنس امپورٹنٹ ہے, بٹ انگلش, میتھس, سائنس کے ساتھ باقی سکلز بھی امپورٹنٹ ہیں. تو آپ دیکھ لیں, دا فیوچر از آل اباؤٹ ڈیجیٹل سکلز اینڈ کمپیوٹر بیسڈ لرننگ اینڈ سکلز ایز ویل. اوور آل اگر مائنڈ سیٹ ہے انکلوژن کا, مائنڈ سیٹ ہے امپلائبلٹی کا, اور مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو بھی ہمارے گریجویٹس ہیں ہم نے ان کو مین سٹریم میں لانا ہے. اگر یہی ان کے گریجویٹس مین سٹریم میں آئیں گے, فار ایگزامپل بنگلہ دیش کی جو اسلامک بینکنگ انڈسٹری ہے وہ سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب مدارس سے ہائر کر رہے ہیں. اچھا, اور اب پاکستان میں جو ہماری فائنینشیل سروسز انڈسٹری ہے جس میں موسٹلی گریجویٹس آپ کہہ لیں لمز کے ہیں, آئی بی اے کے ہیں, یا ہمارے جیسے پرائیویٹ سیکٹر اداروں کے ہیں, وہ ہر 10 سال بعد مجھے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر فیصل ہمارا ضمیر اجازت نہیں دے رہا, ہم نے سودی نظام میں کام نہیں کرنا. اب لمز کے بچے 10-15 سال کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارا ضمیر اجازت نہیں دے رہا, تو وہ میرے پاس کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے میتھس پڑھانی ہے, کچھ سائنس پڑھانی ہے. آج سے 1.5 سال پہلے جاب فیئر ہوا لاہور کی لمز یونیورسٹی میں, ہمارے ادارے کی نمائندگی ہوئی, تقریباً 350 بچوں نے اپنی سی وی جمع کرائی. تو ہم نے کہا, تو ہم تو سوچتے تھے کہ تم پیپسی کولا اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے کام کرنا چاہتے ہو. تو بہت جو ہماری نئی جنریشن ہے اس میں بہت ایمپتھی ہے, یہ ایک مختلف طریقے سے انوائرمنٹ کی, سماج کی, معاشرے کی خدمت کرنی چاہیے. ریاست سے سپورٹ آنی چاہیے, ریاست کو پالیسی سپورٹ دینا چاہیے. ریاست کو یہ جو ہمارا نظام ہے یونیورسٹیز میں داخلے کا, یہ سارا پرچہ ڈریون ہے اور سارا رزلٹ ڈریون ہے. مطلب کہ اتنا ہم نے اپنے بچوں کو پریشر میں رکھا ہوا ہے کہ بھئی جس کے 90 نمبر نہیں آئے, جس کے 85 نہیں آئے, جس کے آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے مینٹل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ. سب سے ضروری ہے کہ بچہ جو ہے وہ مثبت سوچ رکھتا ہو, منفی سوچ نہ رکھتا ہو. اس کو قومی دھارے میں لانے کے لیے سکلز اینڈ ووکیشنل, آپ کا ساؤتھ وزیرستان اور آپ کا جتنا بھی ٹرائبل ایریا میں جو چیلنج تھا وہ تھا کیا, کہ آپ نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ان کے اندر انویسٹ نہیں کیا. giving them a sense of direction. Dr. Faisal, I wish I had the time, کیونکہ میرے دل چاہ رہے میں آپ سے بہت لمبی بات کروں. شاہد صاحب, you have the last word.
کیونکہ دیکھیے مجھے تھوڑی بہت اچھی باتیں کی فیصل صاحب نے بھی, مفتی صاحب نے بھی, لیکن کوئی ڈائریکشن بھی نہ ہو کہ یہ جو پروگرام لوگ سنیں اس میں کچھ تھوڑی سی صلاح بھی ہو حکومت کے لیے, پالیسی میکرز کے لیے. دیکھیے ابھی تو آئی ایم ایکچولی انلائٹنڈ واٹ آئی ایم ہیئرنگ کہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے جی دینی مدارس بالکل پہ کہ بھئی یہ تو صرف دینی پڑھاتے ہیں اور مفتی بن کے نکل جاتے ہیں, اور یا تو کہیں جا کے مسجد میں امام ہو گئے یا پھر مؤذن ہو گئے. تو آئی ایم ویری ہیپی ٹو ہیئر کہ بہت کچھ آگے یہ پڑھا رہے ہیں, مگر مجھے تو اب پریگمیٹزم بھی جی. ہے اور they're open to اینڈ دی it. ادر وے. ابھی جو آپ نے ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتا ہے ہو کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن مینس کہ آپ جا کے پلمبر بن جائیں یا کارپینٹر بن جائیں, تو وہ بھی میرے خیال میں ایک ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور ابھی جو 25 لاکھ مفتی صاحب نے کہے ہیں اس میں سے اگر 1 لاکھ بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ لگ جائیں تو آپ کا لینڈسکیپ, اکنامک آپ لینڈسکیپ کا بدل جائے گا. دیکھیے اس وقت چین میں دنیا کی ہر چیز بن جاتی ہے, ہر چیز, اور وہ ان کی کو پڑھائی سے یا اس سے نہیں بن رہی. اٹ از بیکاز دے کین. آپ ان کو دنیا کی کوئی چیز دے دیں وہ اس کو ڈپلیکیٹ کر دیں گے اور جس پرائز پہ آپ کو چاہیے وہ دے دیں گے اس کو. تو بیکاز ان کے پاس سکلز ہیں چیزیں بنانے کی. اسکل پیک انہوں نے اپنا جب ڈیولپ تک کر وہ لیا. نہیں ہوگا یہاں, اور وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ دونوں چیزیں قریب آ رہی ہیں کہ اگر, اور آج کے بچے الحمدللہ ہم سے بہت بہتر ہیں, بہت زیادہ انلائٹنڈ ہیں, اور وہ اس ملک کو صحیح کرنا چاہتے ہیں. وہ تو اگر ان میں دین بھی آ جائے اور ایسی ٹریننگ بھی آ جائے کہ وہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہنر فاؤنڈیشن کا تو ہمارا یہ ایک موٹو ہے کہ جو زکوٰۃ مستحق ہیں وہ زکوٰۃ دینے کے لائق ہو جائیں, وہ رادر دین مستحق ہوں. کہ اگر یہ بڑی عمدہ بات کی, کیونکہ ہم یہاں مائٹ یونیورسٹی پہ کہتے ہیں کہ جاب سیکر سے جاب کریٹرز ہو جائیں. تو یہ بالکل جڑی ہوئی بات ہے. وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم سب جو بھی ایسے ادارے جنہوں نے کھولے ہیں ان کا گول وہی ہے جی کہ جی یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے آگے جا کے ملک کو روشن کریں ایمانداری سے. بالکل, یہ میرے خیال میں بہت ضروری ہے. میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ ہم اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں اور شاید آپ کو دوبارہ زحمت دیں. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی اور 3 پرسپیکٹوز تھے, تینوں بالکل الگ الگ لیکن جڑ گئے اس بات سے کہ اگر ہمیں پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط کرنا ہے تو تعلیم میں تو انویسٹ کرنا ہی ہے, لیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہے. اور جو ہمارا بڑا نیرو انڈرسٹینڈنگ ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی, شاید اس کو بھی وسعت دینے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ دیکھیے سیکنڈری اسکول کے بعد یعنی انٹر کے بعد, بلکہ ڈاکٹر فیصل نے تو میٹرک ٹیک کی بھی بات کی, آپ 3 مہینے سے لے کر 3 سال تک کی ٹریننگ میں ایک ایسی اسکل حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کو معاشی طور پر فعال کر دے. اور میرے خیال ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں سوسائٹی میں جس کے حوالے سے اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے اور جڑنے کی ضرورت ہے. جو ڈفرینٹ لوگ ہیں جو الگ الگ مختلف کام کر رہے ہیں ان سب کو اس بات کا ادراک کرنا ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ایک تو پوری پاکستان کے لیے اہم ہے. ہم جس دورائے پہ کھڑے ہیں, جو کراس روڈز پہ کھڑے ہیں, جو ہمارا یوتھ بلج ہے, جو ہم سپیک کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, سپیک کو فعال کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے, اس کی جو انڈیجنس آپشن ہے وہاں پہ جو اسکل بلڈنگ ہے اس کی جو چابی ہے, اس کی جو کنجی ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہے. اور جو ہمارا بچہ مدرسے میں ہے جو ہمارے لیے بہت اہم ہے, اور مدرسہ ایک بہت بڑا زبردست سیفٹی نیٹ ہے, اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے وہاں تعلیم کو بھی انٹروڈیوس کرنا ہے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو بھی انٹروڈیوس کرنا ہے. میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. میں اپنے پارٹیسپینٹس کی بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے مجھے آج جوائن کیا مائٹ یونیورسٹی سے. ہما بقائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.